رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے جو ہیں وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ حضرات، اسلامی سال کا پہلا آغاز کا مہینہ جس کا دوسرا دن ختم ہو کر تیسرے دن کے اندر داخل ہو رہا ہے، اس مہینے کو محرم کا نام دیا گیا۔ محرم کا معنی ہوتا ہے حرام کیا گیا۔ اس مہینے کے اندر اس مہینے کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے۔ پرانے وقتوں کے عرب کے جو لوگ تھے اس مہینے میں قتل و غارت، جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے کو اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے اللہ کا حکم سمجھ کر۔ یہ حرمت والے 4 مہینوں کے اندر سے ایک مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں کے اندر سے بھی پہلا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا بھی پہلا مہینہ ہے۔ بعض لوگ اس کو سوگ کا مہینہ سمجھتے ہیں، ماتم کا مہینہ سمجھتے ہیں، لا علمی، جہالت اور نادانی کی بنا کے اوپر۔ اس وجہ سے اس مہینے کی فضیلت عظمت کو اجاگر کرنا بڑا ہی لازمی ہے۔ تو سب سے بڑی اس مہینے کی جو شان اور فضیلت اور عظمت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلامی سال کا سب سے پہلا آغاز کا مہینہ ہے۔ اسلام کا جو اسلامی سال ہے وہ اس سے شروع ہوتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور آپ کے بعد تابعین، تبع تابعین، تمام لوگ جو تھے اس چیز کے اوپر ابھی تک امت متفق چلی آ رہی ہے کہ یہ ہمارا اسلامی سال ہے اور یہ ہمارا پہلا مہینہ ہے۔ تو اس لحاظ سے جو فضیلت اور شان اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کی ہے وہ کسی اور مہینے کو عطا نہیں کی۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر جب یہ مسئلہ پیش آیا کہ اسلامی سن، اسلامی تاریخ جو ہے اس کو مقرر کیا جائے، اس کو متعین کیا جائے، تو اس کے اندر بھی مشورے کے بعد یہی طے پایا کہ اسلامی سال کا، اسلامی کیلنڈر کا جو پہلا مہینہ ہوگا وہ محرم کا مہینہ ہوگا۔ اس کی 3 بڑی وجوہات جو ہیں وہ مورخین نے، علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں کے اندر سے پہلا مہینہ ہے، اور دوسری اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ حج سے واپسی کا مہینہ ہے۔ حج کر کے اکثر لوگ جو تھے، اب تو چونکہ فلائٹوں کا دور ہے تو ان وقتوں میں لوگ ٹائم زیادہ لگتا تھا تو محرم کے مہینے کے اندر واپس آتے تھے۔ تیسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ اہل عرب اس مہینے کو حرمت والا سمجھتے ہوئے بڑی قدر کی نگاہ کے ساتھ دیکھتے تھے۔ اور چوتھی فضیلت جو ہے وہ شارح بخاری حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جو آپ نے ارادہ کیا وہ ذوالحج کے اندر کیا، اور جو آپ نے آغاز کیا ہجرت کا، ابتدا کی آپ نے ہجرت کی، وہ محرم کے مہینے کے اندر کی۔ اس وجہ سے بھی اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے عام ماحول کے اندر جو کیلنڈر رائج ہے سب سے زیادہ وہ عیسوی ہے، عیسائیوں کا کیلنڈر ہے جس کو جنوری، فروری وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ماحول کے اندر یہ بر صغیر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ایک کیلنڈر چلتا ہے جس کو بکری سن بولتے ہیں، دیسی مہینے، پو، ماگھ اور اسو کتا۔ تو یہ بکر جیت سنگھ کے نام سے جو ہے وہ شروع ہے، اس کی یوم پیدائش سے۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کے علاوہ یہودیوں نے اپنا ایک کیلنڈر بنایا جو اس وقت انہوں نے شروع کیا جس تاریخ سے حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ فلسطین کے تخت کے اوپر جلوہ نشین ہوئے، اس وقت سے انہوں نے شروع کیا۔ اس کے علاوہ لیبیا کے اندر معمر قذافی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات تھی اس سے لے کر ایک کیلنڈر شروع کیا۔ لیکن مسلمانوں کا جو سب سے بڑا کیلنڈر ہے جس کے اوپر ساری امت متفق ہے اور جس کو اپنا اسلامی سال اور اسلامی مہینہ سمجھتی ہے وہ یہ کیلنڈر ہے، اور پہلا مہینہ جو ہے اس کا وہ محرم والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، غالباً 17 ہجری کی بات ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ایک بندہ یمن کے اندر دورے کے لیے گیا۔ جب وہ یمن سے واپس آیا تو آ کر اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، میں نے وہاں پر ایک نئی چیز دیکھی ہے، میں نے وہاں پر ایک عجیب چیز دیکھی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اچھی چیز ہے، میں یہ چاہتا ہوں یہ چیز ہمارے درمیان بھی ہونی چاہیے۔
تو وہ کیا تھی؟ حضرت عمر فاروق نے پوچھا وہ کیا چیز آپ نے دیکھی ہے؟ وہ کہنے لگا وہاں پر میں نے دیکھا ہے لوگ جب بھی کوئی معاملہ کرتے ہیں، کوئی آپس میں لین دین کرتے ہیں، آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، تو ایک تاریخ ہوتی ہے، فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک شادی کرنی ہے، منگنی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، سفر کرنا ہے، تو وہ ایک تاریخ کا نام لے کے تاریخ کو مقرر کرتے ہیں، متعین کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک۔ تو ہمارے درمیان بھی ایک تاریخ شادی کا جو ہے وہ کیلنڈر ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہم کو چلنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے اس بندے کی اس رائے کو، اس کی اس جو آپشن کو قبول کر لیا۔ صحابہ کو بلوایا، مشورہ کیا گیا۔ کچھ صحابہ کہنے لگے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، اس دن سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے۔ کچھ نے کہا نہیں، جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اس دن سے جو ہے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے۔ کچھ نے کہا نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس دن سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے۔ کچھ نے کہا رجب سے شروع ہونا چاہیے، کچھ نے کہا رمضان سے شروع ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ اس کا پہلا مہینہ محرم ہونا چاہیے، اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز جو ہے محرم کے مہینے سے ہونا چاہیے۔ دیگر صحابہ کرام، جیت صحابہ کرام، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان تمام نے بھی یہی رائے دی۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ آج کے بعد اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ اس کا پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم ہوا کرے گا۔ پھر اس کے بعد ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کسی اور علاقے کے اندر رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور رائے دی اسی طرح۔ کہنے لگے ہمارے پاس جب بھی کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کے خطوط آتے ہیں تو ان کے اوپر تاریخ درج ہوتی ہے، فلاں تاریخ کو یہ خط لکھا گیا، لیکن آپ کا جو بھی خط آتا ہے اس کے اوپر تاریخ وغیرہ کوئی نہیں لکھی ہوتی۔ جو آپ کے پرانے خطوط ہوتے ہیں، لیٹرز ہوتے ہیں، جو نئے خطوط ہوتے ہیں، نئے لیٹرز ہوتے ہیں، جب ہم ان کو رکھتے ہیں وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں، وہ آپس میں مل جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ پرانا خط کون سا ہے، نیا خط کون سا ہے۔ اس وجہ سے اسلامی کیلنڈر جو ہے اس کا بھی اس کو مرتب کیا جانا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق نے یہ ہجرت کے دن سے ہجرت والا جو مہینہ تھا، جس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، جو محرم تھا، اس مہینے سے اس سال کو شروع کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ اب رہی بات اس مہینے کا جو 10ویں دن ہے جس کو یوم عاشوراء بولا جاتا ہے، 10ویں محرم، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کی 10 فضیلتیں بیان کی ہیں۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ ھذا یوم صالح، یہ نیکی کمانے کا دن ہے، اور بعد نے یہ لکھا ہے کہ نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، اس دن اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے، فرعونیت سے نجات دی۔ اور تیسری فضیلت اس کے یہ ہے کہ ھذا یوم عظیم، یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اور چوتھی فضیلت اس کی یہ لکھی گئی ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کو جو ہے وہ شکرانے کے طور پر مناتے تھے۔ پانچویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہودیوں کے علاوہ عیسائی بھی اس کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چھٹی فضیلت اس کی یہ ہے کہ مکے کے قریش بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ ساتویں فضیلت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دن 10ویں محرم کو روزہ رکھا۔ اور آٹھویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس دن جو ہے اگلے سال سے میں یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اور 9ویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہودی اس دن روزہ رکھ کر اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔ ان کی جو خواتین ہوتی تھی وہ زیورات وغیرہ پہنتی، نئے کپڑے پہنتی اور اس دن کو سیلیبریٹ کرتے۔ اور 10ویں فضیلت اس دن کی یہ ہے کہ اس دن خانہ کعبہ، بیت اللہ کا غلاف جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا تھا، اور اس دن کا روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رکھا اور فرمایا رمضان کے بعد سب سے جو افضل روزے ہیں وہ محرم کے ہیں، اگلے سال میں اگر زندہ رہا تو 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ 9ویں کا روزہ 10ویں کا رکھنا، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خالی میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ بہرکیف زیادہ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کو بھی ملانا چاہتے تھے آپ۔ 10ویں تاریخ کا جو روزہ ہے اس کے اجر کو نہ آپ خود ضائع کرنا چاہتے تھے، نہ امت سے اس کو دور کرنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے 10ویں محرم کا جو روزہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رکھتا ہے یا 9ویں کا ساتھ ملا کے رکھتا ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر اللہ سنۃ التی قبلہ، میں اللہ سے یہ گمان رکھتا ہوں کہ اس بندے کے سابقہ 1 سال کے گزرے ہوئے ماضی کے 1 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ 2 دن کے ہم روزے رکھ لیں، ہمارے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، اس سے بڑی ہمارے لیے آفر کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔